رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ 3 آیتیں اس وقت پڑھی گئی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں وہ گزشتہ واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بطور تکمیلے کے یعنی مکمل کرنے کے بیان فرمایا ہے، جو واقعہ گزشتہ آیات میں شروع ہوا تھا۔ ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کا گناہوں سے محفوظ ہونا اور آپ کے علمی کمال اور آپ کے فضل کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو شخص حق بات کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، مسلمانوں کی جماعت سے الگ علیحدگی کو اختیار کرے، اپنی الگ راہ اختیار کرے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خاندان بنو ابیرق والے لوگوں میں سے جس شخص نے چوری کی تھی، جس کا نام بشر یا بشیر آتا ہے، اور پھر خاندان والوں نے آ کر آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ فیصلہ کرانا چاہا کہ بے قصور کو قصوروار قرار دے دیا جائے، اور جس نے گناہ کیا ہے قصوروار ہے اس کو بے گناہ کرا دیا جائے۔ اس کے خاندان والوں نے آپ سے یہ فیصلہ کرانا چاہا، آپ کو دھوکہ دینا چاہا اور حق کے خلاف آپ سے فیصلہ کرانا چاہا، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہے گا اے نبی، محال ہے اس کے لیے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لیے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ آپ پر اپنی کتاب نازل فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شان اقدس میں اور آپ کے گناہوں سے محفوظ ہونے اور گناہ آپ سے آئندہ نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان فرمائی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے کہ نبی کوئی غلطی، انبیاء سے غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے۔ دوسری بات جو یہاں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ دیکھو چپکے چپکے اکثر جو لوگ مشورہ کرتے ہیں یا سرگوشیاں، اس کو بتایا ہے کہ اکثر سرگوشیاں وہ خیر اور بھلائی سے خالی ہوتی ہیں، نہ اس میں مخلوق کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ بشر کے خاندان والوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کو بچا لیا جائے اور ایک یہودی کو پھنسا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو چپکے چپکے جو لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اس میں اکثر بھلائی اور خیر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی سرگوشی ایسی ہے، مجالس شورا ایسی ہے کہ جس میں اللہ کے نیک بندے خیر کا مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات دریافت کرتے ہیں، حسن سلوک کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو ایسی سرگوشیاں تو ضرور خیر اور بھلائی پر ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ سرگوشی جس میں کسی کا برا چاہا جا رہا ہو وہ تو سرگوشی بری ہے۔ ہاں البتہ نیک اغراض و مقاصد کے پیش نظر مجالس شورا کا قائم کرنا، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کا باعث اور ثواب کی بات ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں نیک کاموں کی تخصیص کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ جو سرگوشیاں، جو مشورے اصلاح بین الناس، لوگوں میں باہم صلح کرانا، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ایک جگہ جمع ہونا، رنجشوں کو ختم کرنے کے لیے آپس میں مل جل کر بیٹھنا، یہ سرگوشیاں، ایسی مجلسیں بڑی کارآمد ہوا کرتی ہیں۔ ہاں جو سرگوشیاں فتنہ اور فساد کو بڑھاوا دینے کے لیے ہوں وہ ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ خاندان بنو ابیرق نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے آدمی کو بچا لیں، یہودی کو پھنسا دیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ایسی مجلسیں خیر سے اکثر خالی ہوا کرتی ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، چونکہ ہوا یہ کہ بشر نامی آدمی جس نے چوری کی تھی، جب اس کا معاملہ کھل گیا، قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بتلا دیا اور اللہ کے نبی نے حقیقت حال کو واضح کر دیا، تو اس نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا، وہاں مشرکوں سے مل گیا اور وہاں بھی لڑائی جھگڑے رہے، بالآخر کفر پر موت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے برے اعمال کی سزا کے طور پر جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں ایک بات جو علماء نے بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ مخالفت رسول کی مخالفت کرے، دوسرے فرمایا اتباع غیر سبیل المؤمنین، یعنی مؤمنین کے طریقے کے علاوہ، مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ کسی اور
طریقے کی پیروی کرے گا، یعنی مسلمانوں کے مسلم اور متفق علیہ طریقے کو چھوڑ کر نیا طریقہ اختیار کرے، یعنی جس کام پر اکثر مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو مخالفت رسول تو ظاہر ہے، عام مؤمنوں کی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اس آیت کے اس حصے سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ امت کے نزدیک امت کے علماء کی اجتماعیت حجت ہے، یعنی علماء اگر کسی چیز پر متفق ہو جائیں اور پھر وہ حکم دیں تو اس کو کہا جاتا ہے اجماع امت، یعنی امت نے کسی بات پر اجماع کر لیا۔ اب اگر امت کسی بات پر اجماع کر لے اور پھر کوئی اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کرے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ مؤمنین کے خلاف کوئی طریقہ کوئی راہ نہیں اپنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ اس کی سزا بھی یہی ہے۔ آیت کے اس حصے سے لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اجماع جو ہمارے ہاں جیسے ایک حجت ہے قرآن، ایک حجت ہے یعنی دلیل ہے، ہم کوئی مسئلہ سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث میں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل صحابی کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اجماع امت کہ امت کے افراد کس بات پر مجتمع ہیں، کس بات پر جمع ہیں، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اجماع امت بھی ایک دلیل ہے۔ مثال کے طور پر تراویح 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر اس کے بعد حضرت عمر کا فیصلہ اور پھر اس کے بعد امت کے ایک بڑے طبقے نے اس کو اپنایا، تو کہا جائے گا کہ اجماع امت ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پر، لہذا اگر کوئی اس کے خلاف کوئی طریقہ اختیار کرے گا تو کہا جائے گا کہ اجماع امت کے خلاف یہ فیصلہ ہے۔ بہرحال یہاں یہ تیسری آیت جو ہے اجماع امت کی حجیت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ بشر نامی آدمی اس نے عام مسلمانوں کو یعنی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اس نے کافروں کی جگہ یعنی اس وقت مکہ مکرمہ وہ دار الکفر تھا، دار الاسلام تھا مدینہ منورہ، اللہ کے نبی وہاں موجود تھے، مسلمان وہاں موجود تھے، ان کے طریقے کو چھوڑ کر وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے عام مسلمانوں کا طریقہ چھوڑ دیا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کو بنائیں گے جو ٹھکانے کے اعتبار سے بہت برا ہے۔ یہ 3 آیتوں کا خلاصہ ہے جو اس وقت پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے پیغمبر، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت اگر آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تم کو سیدھی راہ سے بھٹکانے کا ارادہ ہی کر لیا تھا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور در حقیقت یہ آپ کو نہیں بھٹکا رہے،
یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بھٹکا رہے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ ہی کو بھٹکا رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور یہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب یعنی قرآن اور حکمت نازل کی ہے، اور آپ کو ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ انہی باتوں کا علم دیتے ہیں جن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں کا علم نہیں رکھتے، جیسے اللہ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں، جیسے اللہ علام الغیوب ہیں، تمام غیب کی باتوں کے جاننے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سکھلاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، لیکن ساری باتوں کا نہیں، جو اللہ نے مناسب سمجھا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا فضل ہمیشہ بہت زیادہ رہا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما۔ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیاں میں کوئی خیر نہیں ہوتی، ہاں الا یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا، یعنی مشورہ کرے گا لوگوں کے درمیان اچھی باتیں کیسے پھیلیں، اس کے لیے مشورہ کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھی چیزوں کے مشورہ کا حکم قرآن سے ثابت ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے، مؤمنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے، مؤمنوں کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ اپنائے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے، جو کہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔